ہر پاکستانی کا ایک نہ ایک دفعہ گلگت بلتستان کی خوبصورتی دیکھنے کا سپنا ضرور ہوتا ہے، اور یہ ہے اس سفر کی کہانی۔ زیادہ تر لوگ صرف تتا پانی کے 30-40 منٹ کی رف پیچ کی وجہ سے ڈرتے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ اس کے بعد پاکستان کی سب سے خوبصورت لینڈسکیپ آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ صبح مون ریسٹورنٹ پر صرف ایک چائے بریک لی اور پھر بابو سر ٹاپ کراس کیا۔ ناران کے بعد جو لینڈسکیپ آتا ہے اس کی کیا ہی بات ہے۔ چلاس سے جگلوٹ تک اور پھر جگلوٹ سے سکردو روڈ، ہر ٹرن ایک نیا ماسٹر پیس لگتا ہے۔ 16 گھنٹے کے روڈ ٹرپ کے بعد ہم سکردو پہنچ گئے۔ یہ میری 6 دن کی سکردو سیریز کا پہلا دن ہے۔ اگر آپ بھی سکردو ٹرپ پلان کر رہے ہیں تو یہ سیریز آپ کے لیے کمپلیٹ ٹریول گائیڈ ہوگی۔ چلیں سفر شروع کرتے ہیں۔ تو ابھی ہم سکردو کے لیے نکل رہے ہیں اور رائٹ ناؤ میں موٹر وے کے اوپر جو پہلا ٹول پلازا آتا ہے وہاں پہ کراس کر کے آیا ہوں۔ سروس اسٹیشن آتا ہے، وہاں سے ہم اپنی گاڑی کا جو ہے فیول فل اپ کر رہے ہیں۔ آدھی ٹینکی تھی، آدھا اس کو اور فل کر رہے ہیں، اور جو سارا سامان ہے اس میں نے کیمپ بھی اٹھا لیے تھے، سائیکل بھی اٹھا لی تھی، تو محسن بھی ساتھ ٹریول کر رہا ہے، ساتھ میں جو کھانے پینے کی جو سارا سامان تھا وہ ہم نے رکھ لیا تھا۔ تو ابھی ہم پیٹرول ہماری آدھی ٹنکی تھی، لیکن دیکھتے ہیں کہ کتنے اور اوپر ڈلتا ہے۔ پلان ہے سکردو جانے کا، اور ہوپس ہو کہ کل رات ہم سکردو پہنچ جائیں۔ ہمارا رستہ آرام سے گزرا اور اسموتھلی اگر ہم نے سفر کیا تو تقریباً ہم کل رات کو ہم پہنچ جائیں گے سکردو۔ اور اب جو ہے یہاں سے اب ہم نکل رہے ہیں۔ 15,000 کا پیٹرول ڈلا ہے، تقریباً 40 لیٹر جو ہے ڈلا ہے، اور اس میں تقریباً 40 ہی پہلے تھا، تقریباً ہاف میں تھی۔ رائٹ ناؤ میں پہنچ چکا ہوں بالا کوٹ، اور سیم جگہ پہ بالا کوٹ مون ریسٹورنٹ جو ہے یہاں پہ ہم کھانا وغیرہ کھائیں گے۔ لاسٹ ٹائم جب میں نے مکڑا پیک کیا تھا تب بھی ہم یہیں پہ اسی پوائنٹ پہ رکے تھے، کیونکہ تقریباً 4 گھنٹے کی ڈرائیو ہو جاتی ہے اسلام آباد سے یہاں تک۔ اور اب یہاں پہ کچھ ہلکا پھلکا کھاتے ہیں اور یہاں سے پھر ہم آگے نکل جائیں گے۔ ابھی رات کے تقریباً 12 بج رہے ہیں، ہم نکلے تھے اسلام آباد سے 9 بجے، اور تقریباً 4 گھنٹے میں ہم یہاں پہ پہنچ گئے۔ رات کے 3:30 بج رہے ہیں اور ابھی ہم ناران میں انٹر ہو رہے ہیں، اور ابھی رات میں تو کوئی بھی ہمیں راستے میں اتنی زیادہ ٹریفک نہیں ملی، بالکل خالی تھا، اور ابھی ناران بھی تقریباً سب عوام یہاں پہ سوئی ہوئی ہے۔ سامنے ٹائیگر پیک ہے، اور ابھی ہم یہ چلکٹ پہنچ گئے ہیں، اور ابھی ہم نے یہاں پہ انداز ہوٹل کا کراس کیا ہے، اور اچھی خاصی ٹھنڈ ہے، پہاڑوں پہ برف ہے، اور یہ کچھ آپ کو ہوٹل یہاں پہ چلکٹ میں مل جاتے ہیں۔ یہ ابھی ہم دودھی پتھر نیشنل پارک پہنچ گئے ہیں، اور ساتھ ہی اب جو ہے مون ریسٹورنٹ آنے لگا ہے، تقریباً 1 کلومیٹر کے بعد مون ریسٹورنٹ آ جائے گا۔ تو ابھی ہم مون ریسٹورنٹ پہ پہنچ گئے ہیں، اور صبح کے 4:30 بج رہے ہیں، تقریباً ہمیں 8 گھنٹے لگ گئے ہیں اسلام آباد سے مون ریسٹورنٹ بیسر تک پہنچنے کے لیے، اور ہم نے کہیں پہ سٹے نہیں کیا بیچ میں، ہلکا پھلکا بالا کوٹ میں ہم نے مون ریسٹورنٹ کے اوپر، وہاں پہ بھی مون ریسٹورنٹ کے اوپر ہم نے کھانا کھایا تھا، اور اب صبح کے یہاں پہ 4:30-5 بج رہے ہیں۔ یہاں پہ ہم صرف چائے پئیں گے، کیونکہ یہاں پہ 6 بجے یہ اوپن ہوتا ہے۔ ابھی میرے آپ بیک گراؤنڈ میں دیکھیں، یہاں پہ کوئی گاڑی وغیرہ نہیں ہے، کچھ 1-2 ہماری گاڑی کھڑی ہوئی ہے اور ایک اور گاڑی کھڑی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ یہاں پہ رات کو تو کوئی رش نہیں ہے، صبح کے ٹائم بھی رش نہیں ہے۔ یہاں پہ صرف ہم چائے پئیں گے، اور یہاں پہ آ کے ہم نے پتہ کیا کہ بابو سر کتنے بجے تک اوپن ہوتا ہے، کیونکہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ 9-10 بجے تک اوپن ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ صبح 6 بجے بھی اوپن ہو جاتا ہے۔ تو ہم یہاں پہ صرف چائے پئیں گے اور ہم یہاں سے نکل جائیں گے سکردو کے لیے۔ مون ریسٹورنٹ پہ ہماری چائے آ گئی ہے، اور ابھی ہم یہاں پہ چائے پئیں گے، اور چیک کریں، ہم اندر نہیں بیٹھ رہے کیونکہ اب ہم نے یہاں سے نکلنا ہی ہے جلدی۔ تو یہ سین ہے، مون ریسٹورنٹ پہ کوئی بندہ ہی نہیں ہے، لیکن ابھی ہے صبح کے 4 بج رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی یہاں پہ کوئی نہیں ہوگا، اور سامنے جو بیک گراؤنڈ میں ویو ہے اس کی کیا ہی بات ہے۔ ابھی ہم بس مون ریسٹورنٹ سے نکلنے لگے ہیں، اور تھوڑا سا یہاں پہ کچھ پکچرز وغیرہ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہاں سے نکلتے ہیں۔ تو یہ ہم لولو سر لیک پہنچ گئے ہیں، اور کوئی یہاں پہ آلموسٹ ساری جو برف ہے وہ پگھل گئی ہے، صرف پانی رہ گیا ہے۔ یہ لولو
سر کے ساتھ سے ہم جا رہے ہیں اور سائڈ پہ بھی سنو اور اس طرف لولو سر لیک. اب یہاں پہ آ کے لولو سر لیک جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور کیا زبردست ویوز ہیں یہاں کے. یہ جگہ بہت ہی پیاری ہے. یہ پوائنٹ جو ہے بہت ہی خوبصورت پوائنٹ ہے. یہاں سے جو پیچھے بابو سر کا جو ویو آتا ہے وہ اوپر وہاں پہ بابو سر ہے, لیکن ہم تھوڑا یہاں پیچھے کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ بابو سر سے اتنا مزہ نہیں آتا, لیکن یہ اینگل بہت مزے کا ہے. سے نیچے اترے ہیں تو یہ تھوڑا سا پیچ ہے. تقریباً 8 بج گئے ہیں اور ہم اس پوائنٹ پہ چیک پوائنٹ پہ پہنچ گئے ہیں اور یہاں سے اب جو ہے اس کو 0 پوائنٹ کہتے ہیں اور یہ جنکشن ہے ایک طرح سے. اور اس طرف اگر آپ جاتے ہیں تو KH کی طرف چلے جاتے ہیں. اس کو سلک روڈ بھی کراکرم ہائی وے بولتے ہیں. ابھی صبح کے 9:16 ہو گئے ہیں اور ہم ابھی پہنچے ہیں رائے کوٹ, جہاں سے فیری میڈوز کا راستہ جاتا ہے. اور یہ سامنے وہ پل. ابھی صبح کے 10 بج رہے ہیں اور میں پہنچ چکا ہوں جگلوٹ, اور اس جگہ کا نام ہے پیدن داس. اور میں دوبارہ یہاں کے ایک اور مون ریسٹورنٹ میں پہنچ گیا ہوں, اور یہاں پہ واش روم وغیرہ مل جاتا ہے تو اس وجہ سے مون ریسٹورنٹ
ہمارے لیے ٹھیک ہے، جو بھی ہو، نیا ہو پرانا ہو. تو تقریباً ہمیں 5 گھنٹے لگے ہیں. صبح ہم 5-6 بجے نکلے تھے، 4 گھنٹے لگے ہیں آلموسٹ. اور ہم اس پیدن داہ سے قبل پہنچے ہیں. بیچ میں فیری میڈوز والا پوائنٹ آیا تھا، پھر اس کے بعد استور والا پوائنٹ آیا ہے، اور اس کے بعد ابھی جو ہے ہم جگلوٹ میں انٹر ہو گئے ہیں. جنکشن میں پہنچ گئے ہیں، اور یہ اس کا سمبل ہے. اور وہ سامنے یہ 3 پہاڑی سلسلے، ہندو کش، کراکرم اور ہمالیہ، یہاں پہ آ کے ملتے ہیں. جو ہے یہ آپ گلگت سٹی چلے جاتے ہو، رائٹ سائڈ کرتے ہو تو آپ یہ اسکردو والی سائڈ پہ آ جاتے ہو. اسکردو، کھپلو. باشو کو کراس کر کے بگ ہوتر پتہ نہیں کوئی جگہ ہے، وہاں پہ آ گئے ہیں. اور یہ بیسکلی چیک پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ کو انٹری کروانی ہوتی ہے. تو انٹری ہم کروا لی، اور یہاں سے جو شنگریلا جو ریزورٹ ہے وہ 5 کلومیٹر ہے. اور اب جو ہے ہم یہاں سے نکلنے لگے ہیں. وہی والی جو تو کہہ رہا تھا ہم سے. I love اسکردو. 17 گھنٹے لگے ہمیں یہاں تک پہنچتے ہوئے. اور یہ چیک کریں، ابھی ہم اسکردو مین بازار پہنچ گئے ہیں. اور یہاں پہ اچھی خاصی بس ٹریفک ہے. لوکل جو لوگ ہیں ان کے لیے یہاں پہ سب کچھ ملنے کے لیے سامان مل جاتا ہے، سب کچھ. اور یہ کوئی ان کا چوک آ گیا ہے. پہنچ گئے ہیں یہاں اماری ہوٹل.
اردو تقریباً ہم دن کے 3-4 بجے پہنچ گئے تھے اور ہم نے یہاں پہ چیک ان کیا تھا اپنے ہوٹل میں. یہ ہوٹل تھا ہماری ہوٹل. اور اب یہ سین ہے کہ ہم تھوڑا سا فریش ہوئے ہیں, تھوڑا سا نیند پوری کی ہے کیونکہ ہم ڈائریکٹ آئے تھے, ہم نان اسٹاپ آئے ہیں, ہم نے باٹا کنڈی میں اسٹے نہیں کیا تھا. تو اب یہ ہے کہ اب تھوڑے سے فریش ہوں گے, رات کے 9-10 بج رہے ہیں. تو اب ہم تھوڑی دیر اسکردو کے جو مارکیٹ ہے اس کو تھوڑا سا ایکسپلور کرتے ہیں اور کچھ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کھانے کے لیے کیا ملتا ہے یہاں پہ.